بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اقرا ہے اور میری عمر 17 سال ہے۔ میں میرپور آزاد کشمیر کی رہنے والی ہوں۔ ہمارے گھر میں صرف میں، میری اماں اور ابا رہتے ہیں۔ میری اماں ایک LHV تھی جس نے گھر میں ہی کلینک کھولا ہوا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کی شادی کے 5 سال تک جب اولاد نہ ہوئی تو اب روز ان کے گھر میں جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، جن کی خبر اماں کو بھی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اماں کے پاس جو بھی بانجھ عورت آتی تھی، چاہے وہ بوڑھی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اماں اسے ایسا کوئی نسخہ دیتی کہ اسے حمل ضرور ٹھہر جاتا۔ تو پھر وہ کیوں اپنی بیٹی کا علاج نہیں کرتی تھی؟ بھلا ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اماں کوئی ظالم نہیں تھی، وہ میری بہن کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، سب باتیں مانتی اور پیار بھی اسے بہت کرتی تھی۔ لیکن جو چیز مجھے دکھ بھی دیتی تھی اور اماں پر شک کرنے کی وجہ بھی بنتی تھی، وہ تھا بس اس کا اپنی بیٹی کا علاج نہ کرنا۔ ہر وقت میرے دل میں یہی ایک خیال رہتا تھا، اماں کی صرف بات سے مجھے اب لگنا شروع ہو گیا شاید میری بہن اس کی سگی اولاد نہ تھی۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے میں نے سوچ لیا، اب اماں پر کڑی نظر رکھوں گی۔ اگلے روز میں جلدی اٹھ گئی اور چھپ کر اماں کو دیکھنے لگی تھی کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ لیکن میں حیران تو تب ہوئی جب اماں ابا کے کمرے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھتے صحن میں آئی تھی اور وہاں موجود ایک کیاری کے آخر میں سے مٹی کھودنے لگی۔ میں چھپ کر اماں کی ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ مٹی کھودنے کے بعد اماں نے کوئی چیز وہاں دبا دی تھی اور اچانک سے پیچھے مڑی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھتے ہی تو اماں کا رنگ فک ہو گیا اور میرا شک بھی یقین میں بدل گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہوا جو آج تک کسی نے میرے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اماں نے مجھے ایک تھپڑ مارتے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے الگ کمرے میں لے گئی۔ وہاں لے جاتے ہی مجھے بستر پر دھکا دے دیا۔ تو میری جاسوسی کر رہی تھی؟ ہاں، اماں نے غضب سے کہا۔ میں اماں کا یہ انداز دیکھتے ہی لرز گئی۔ اماں سے خوف آنے لگا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے لگی تھی کہ کہیں سے ابا نمودار ہو جائیں اور مجھے اماں سے رہائی دلائے، کیونکہ اماں کو دیکھ کر لگ رہا تھا میں نے کوئی سنگین غلطی کر دی جس کی سزا دیے بغیر اماں مجھے بخشنے والی نہیں۔ اماں، میں نے آپ کی جاسوسی نہیں کی، میں ابھی اٹھی تھی، نماز پڑھ کر جب تو میری نظر نہ آئی تو میں باہر نکل آئی اور اسی وقت تو نے مجھے دیکھتے تھپڑ مار دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں کو ساری بات بتا دی اور ہمت کر کے آخر میں اماں کی غلطی بھی بتا دی۔ امید تھی شاید اماں کو احساس ہو جائے گا، اور ڈر الگ تھا، اماں نے تماشا لگا دیا تو سب کیا سوچیں گے کہ میرے بارے میں کہ میں اپنی ماں پر نظر کیوں رکھ رہی ہوں۔ سب لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے اور اماں کی بھی بے عزتی ہوگی۔ وہ الگ میرے ذہن میں یہ ساری سوچیں ایک ساتھ حملہ آور ہو رہی تھی، جبکہ میں خود بھی جانتی تھی کہ میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں یہ سب سوچوں یا ڈروں۔ لیکن اس کی بھی ایک وجہ یہی تھی، اماں اپنے بچوں سے جتنا بھی پیار کرتی، باقی باہر والوں کے لیے وہ بہت ہی غصے والی خاتون ثابت ہوتی تھی۔ سارے محلے والے اماں کے دشمن ہی تھے۔ اگر ان کو بھلک پڑ جاتی تو 2 کوڑی کی عزت رہ جاتی، اور غصے میں اماں کو ہوش ہی کہاں رہتا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، یا تو غلطی اس کی بس غصہ ہونا، ہر وقت غصہ کرتی۔ اس وقت ان کا چاہے کتنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے وہ ایک بار بھی نہ سوچتے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ غصہ انسان کے لیے حرام ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ اماں کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے ایک کونے سے لگ گئی تھی۔ اماں نے اپنی مٹھی بند کی تھی، گویا اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کچھ غلط کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، جو اس بات کی گواہی تھے کہ میں شدید خوف میں مبتلا ہوں۔ میں نے آخر پہلے کبھی کہاں دیکھا تھا یہ سب کچھ، اس لیے میں ڈر گئی۔ اماں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں پیار سے سمجھا رہی ہوں، میری بچی اتنی خوبصورت ہے اور تیرے بال بھی ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہیں، اگر تجھ پر کوئی جن عاشق ہو گیا تو تجھے کہاں لے کر گھومتی پھروں گی؟ تو جانتی ہے نا یہ بات سچ ہے، پودوں اور درختوں پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، اور اگر وہاں ایک بار کسی پر عاشق ہو جائے تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اسی لیے تو میں تجھے وہاں جانے سے منع کرتی ہوں۔ اور تو پھر بھی نہیں مانتی، میں نے پہلے بھی منع کیا تھا نا، تو نہیں مانی، تو اس بار غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو میری لاڈلی بیٹی ہے، تو کیا تیری بڑی بہن سے بھی مجھے اتنی ہی محبت ہے؟ پتہ نہیں کیوں تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں تم لوگوں سے پیار نہیں کرتی۔ میں ایک LHV ہوں،
اور مجھ پر بڑی ذمہ داری ہے، مجھے ڈلیوری کرنی ہوتی ہے، ماں اور بچے دونوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ایسے میں اگر میرے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی تم میری بات نہیں مانو گی اور بعد میں نقصان کر بیٹھو گی تو میرے لیے ہی مصیبت ہوگی۔ اور اپنا بھی تو سوچو، تم اب بچی نہیں ہو، جوان ہو، کل کو شادی کرنی ہے تمہاری، اگر کوئی نقصان ہوا لڑکی میں تو کون کرے گا تم سے شادی؟ سب کہیں گے کہ جن کا سایہ ہے لڑکی پاگل ہے۔ اسی لیے غصہ کرنے کے بجائے میری بات کو سمجھ، میری بچی میں تیرا بھلا ہی سوچ رہی ہوں۔ اماں نے جس انداز میں اپنی بات کی تو میں واقعی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیسی بیٹی ہوں جو اپنی ہی ماں پر شک کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جو اماں مجھے نہ بتا رہی ہو، وہ محض ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہ تھو۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو افسوس اور شرمندگی سے نظر آ رہی تھی۔ مجھے بے ہاستہ مجھ پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کیوں ایسا کیا؟ اماں کا سارا دھیان میری طرف ہی تھا اور میں انجان تھی کہ مجھے اپنی باتوں سے مطمئن کرنے کے بعد اماں میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ جب میں نے اماں کی طرف دیکھا تو ویسے ہی اداس سی نظر آ رہی تھی۔ میں تو بھول بھی گئی تھی کون سی ڈانٹ اور کون سا تھپڑ، بس یاد آ رہا تھا اس پر اپنے کام کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور میں بجائے ان کی مدد کرنے کے ان پر ہی شک کرنے چلی تھی۔ مجھے ندامت نے آن گھیرا تھا۔ میں فوراً اماں کے ہاتھ پکڑ کر ان کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ میری جنت تھی اور میں ان کا ہی نہ جانے انجانے میں دل دکھا چکی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دو، میں نے انجانے میں غلطی کر دی، تو بس باہر آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا تو ہمارے بارے میں اتنا سوچتی ہے۔ میں پکا آئندہ سے کیاری والی سائڈ پر نہیں جاؤں گی اور تو مجھے کام بتا دیا کر، میں تیری بھی مدد کر دیا کروں گی۔ اب سے میں تیرا ہاتھ پٹایا کروں گی۔ میں نے معافی مانگنے کے بعد اماں کے کام میں اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نہیں میری بچی، تجھے کام تھوڑی نہ کرواؤں گی، کام میں خود کر لیا کروں گی۔ ویسے بھی بھائی تو چھوٹی ہے اور تیری شادی بھی ابھی نہیں ہوئی، ایسے کام تجھے راس نہیں آئے گا۔ تو بس اپنی بہن کا خیال رکھا کر۔ جب سے اسے طلاق ہوئی ہے عجیب ہی خاموش سی رہتی ہے۔ اس کا دل بہلایا کر، تو اس کی بہن ہے، وہ تیری باتوں میں آ جائے گی اور پھر سے نارمل ہو جائے گی۔ میں اس کی ماں ہوں، جتنا بھی اس سے پوچھوں کچھ نہیں کہے گی، تو وہ نہیں سمجھے گی، الٹا رونے لگ جائے گی۔ تو بس اس کا خیال رکھا کر۔ اماں نے میری طلاق یافتہ بہن کا دل بہلانے کا کام مجھے سونپ دیا، اور وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ جب سے اسے طلاق ہوئی تھی عجیب چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ میرا تو بڑا دل تھا اس کی دوبارہ شادی کر دی جائے۔ بھلا شادی کے 5 سال بعد اولاد نہ ہونے پر کون طلاق دیتا ہے؟ بڑے ہی کوئی بے صبرے لوگ تھے۔ مجھے تو بہت غصہ آیا تھا اور سوچتی تھی کہ کیا پتا میرے بہنوئی میں ہی کوئی نقص ہو۔ عمر میری کم تھی لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں ایسی باتوں پر جو اب پہلے سے موجود ہوتی تھی، کیونکہ اماں اکثر عورتوں سے ایسے سوال جواب کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے کافی حد تک علم ہو چکا تھا ان سب باتوں کا۔ اس لیے میں بھی اب سب سمجھنے لگی تھی۔ ہاں اماں، بات تو آپ کی صحیح ہے، مجھے اب باجی پر دھیان دینا چاہیے۔ لیکن اماں اگر میں ایک بات کہوں تو برا نہیں مانو گی؟ اماں کی کچھ دیر پہلے والی دھمکی حرکت میں یاد آ گئی، اس لیے میں اس بار احتیاطاً پہلے اماں سے اجازت لی تاکہ وہ غصہ نہ کریں۔ بول میری بیٹی، ڈر کیوں رہی ہے؟ وہ تو بس میں تیری وجہ سے پریشان تھی، اس لیے وہ سب ہو گیا مجھ سے، اماں نے شرمندگی سے کہا تھا۔ مجھے اماں کا شرمندہ ہونا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ وہ چاہتی تو 100 تھپڑ مار لیتی ہماری بھلائی کے لیے۔ اس میں کون سی غلط بات تھی؟ نہیں اماں تو 100 بار مار لے لیکن شرمندہ نہ ہوا کر، میں نے اماں سے کہا تھا۔ میری پیاری بیٹی بول، کیا کہنا ہے؟ تو اماں نے پوچھا۔ تو میں نے کہا اماں برا نہ ماننا، لیکن باجی کی عمر اتنی زیادہ نہیں اور کوئی اولاد بھی نہیں، تو کیوں نہ اس کی پھر سے شادی کر دی جائے؟ کیا پتہ اس بار اس کی گود بھر آئے اور اولاد بھی اس کی دوسری شادی میں ہی لکھی ہو، اور اولاد تو مرد کے نصیب کی ہوتی ہے جبکہ پیسہ عورت کے نصیب کا۔ یہ تو لوگوں نے ایسے ہی ہر بات پر عورت کو ہی گناہگار ٹھہرایا ہوا ہے۔ اگر بچے نہیں ہو رہے تو بانجھ ہے، اور بس لڑکیاں ہی ہو رہی ہیں تو بھی اس کا قصور ہے۔ بیٹی کیوں پیدا کر رہی ہو، یہ بھی اس کا قصور ہے۔ اور اگر اپنے شوہر کو وہ مشورہ دے ٹیسٹ کروانے کا، تو وہ آگے سے کہتا ہے کیا میں تمہیں مرد نظر نہیں آ رہا، تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ تو ایسے لوگوں سے میرا ایک ہی سوال ہے، اولاد اللہ کی دین ہے، تو پھر کیوں سب لوگ عورت کو بھانج یا بس بیٹیاں پیدا کرنے والی جیسے ناموں سے بلاتے ہیں؟ کیا ان کی عزت نہیں ہوتی؟ کیا یہ سب منافقت نہیں؟ کبھی سنا ہے کسی کو کہتے فلاں مرد بھانج ہے، فلاں مرد بس بیٹے پیدا کر رہا ہے؟ نہیں نا، ہر ترازو میں بس عورت کو ہی تولا جاتا ہے۔
اماں ان سب کی وجہ سے ہم باجی کو کیوں گھر میں بٹھا کر اس کی زندگی برباد کریں؟ خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ میں نے باجی کو راتوں کو روتے دیکھا ہے۔ میں اور اب اس کا دل بہلا لے وہ خوش نہیں ہوگی۔ اماں اس کی شادی ہو جائے گی تو اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے گی۔ وہ میں نے اماں کو ساری بات ان کے فائدے اور لوگوں کی سوچ کا بھی بتا دیا تھا، اور اماں پر سوچ انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی، جس کا مطلب تھا اسے میری بات بری نہیں لگی، مطلب کچھ آثار تھے وہ مان جائے۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ بات تو تیری صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، تیرے ابا سے بات کرتی ہوں، اس بار دیکھ بھال کا رشتہ ڈھونڈیں گے، پچھلی بار کی طرح جلد بازی نہیں کریں گے۔ میری پھول جیسی بچی کیسے مرجھا سی گئی ہے۔ اماں میری بات مان گئی تھی۔ میں صبح والی بات کو بالکل فراموش کیے اماں کی باتوں میں آ گئی تھی اور باجی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اماں کمرے سے چلی گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت خوش نظر آ رہی تھی، پھر سے اپنے آپ میں مگن ہو گئی تھی۔ گھر میں باجی کی شادی کی باتیں چل پڑی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر رشتے والی ماسی گھر آ جاتی۔ ان سب باتوں میں نہ چاہنے کے باوجود بھی ایک بار پھر سے میرا دھیان اماں کی طرف چلا گیا تھا۔ ہمارے گھر ایک کونے میں بالکل آخری کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا، جسے میں نے بچپن سے کبھی بھی نہیں کھلا دیکھا تھا، لیکن اب اماں اکثر اس کمرے کے آس پاس نظر آتی تھی۔ ایک اور بات میں نے نوٹ کی تھی، اور وہ تھی روز ہمارے گھر 5 کیس کا آنا اور جلد ہی فارغ ہو کر چلے جانا۔ اماں جتنا اس کمرے کی طرف جاتی تھی اتنے ہی زیادہ کیس آنے لگ جاتے تھے۔ مجھے اس بات پر کافی حیرانگی تھی۔ اماں جہاں ہمیں جانے سے منع کرتی تھی کہ وہاں حاملہ عورتوں کا کچھ نجی سامان ہوتا ہے، اس لیے مہینے میں ایک بار ہی وہاں جاتی تھی، لیکن اب روز روز جانا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب اسی لیے دل کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں اس طرف چلی گئی تھی اور ایک کونے میں چھپ کر اماں کو دیکھنے لگی۔ سردیوں کے دن شروع تھے۔ میں نے دیکھا اماں ایک موٹا سا کمبل لے کر اس کمرے میں گئی تھی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک کالے رنگ کی تھیلی۔ میں نے اماں کو دیکھتے فوراً سے پاس موجود سٹور میں دوڑ لگا دی۔ شکر تھا اماں کی نظروں میں نہ آئی تھی۔ چند ہی دنوں میں باجی کی ایک بار پھر سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی، جس کی وجہ سے میرا دھیان ایک بار پھر اماں سے ہٹ گیا تھا، لیکن اماں کے روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی بے فکر ہو کر اس کمرے میں آتی جاتی تھی، جس کا صاف مطلب تھا اب اسے یقین ہو چکا ہے میں اس کے کسی بھی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گی، اس لیے وہ آرام سے اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ ایک بار شادی سے فارغ ہو جاؤں تو اماں کے اس راز کو جان کر ہی دم لوں گی، اور اس بار اماں پر نظر خفیہ طریقے سے رکھوں گی کہ اس کو شک بھی نہ ہونے پائے۔ ہمارے کلینک میں مریضوں کا رش رہنے لگا، جس کی وجہ سے گھر میں پیسوں کی ریل پھیل ہو گئی تھی۔ میں نے اس بات پر اتنا غور نہ کیا۔ میرا سارا دھیان تو کلینک والے ایریا کا وہ آخری کمرہ تھا جہاں اماں کا آنا جانا پہلے کی نسبت کافی بڑھ گیا تھا۔ اماں نے گھر میں ہی کلینک کھولا ہوا تھا تو ہم اس کے کلینک والی جگہ کو گھر میں شامل نہیں کرتے تھے، اسی لیے اس جگہ کو کلینک ایریا کا نام دیا گیا تھا۔ باجی کی شادی خیر خیریت سے ہو گئی تھی۔ اب میرا دھیان پورا اماں اور اس کمرے کی طرف آ گیا۔ میں اب اماں کے ہر کام پر نظر رکھتی، لیکن تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اماں اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے چپکے سے تسلی کرنے کے لیے اماں کے کمرے میں جھانکا تو وہ کمبل اوڑھے گہری نیند میں تھی۔ میں جلدی سے اس کمرے کی طرف گئی تو دیکھا کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں دل مسموم کر کے گئی، ہاتھ آیا موقع چلا گیا۔ اندازہ نہیں تھا اگلے روز میں نے اماں پر کڑی نظر رکھی۔ میں سائے کی طرح اماں کے پیچھے پیچھے تھی۔ مجھے دیکھنا تھا اماں چابی کہاں رکھتی ہیں، کیونکہ اماں کی نیند کا فائدہ اٹھا کر جب میں نے اماں کے کمرے کی تلاشی لی تھی تو مجھے کہیں بھی چابی نظر نہیں آئی تھی۔ اب راستہ ایک ہی تھا، اماں پر نظر رکھ کر چابی تک پہنچ جائے، اور میں بھی کیا ایسا کر سکتی تھی؟ اماں باورچی خانے میں گئی تھی، کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھی اور کیاری کی طرف چل دی۔ میں حیران تھی، اماں کے ہاتھ بالکل خالی تھے، وہ وہاں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں چھپتے چھپاتے اماں کی سائیڈ والی کھڑکی پر چلی گئی جہاں سے آگے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے جو دیکھا حیران رہ گئی کہ اماں نے اتنا دماغ استعمال کیا اس کام میں۔ جب میں نے وہاں سے باہر جھانکا تو اماں پودے کی سائیڈ والی مٹی ہٹا کر جگہ کھود رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے کپڑے کی پوٹلی تھی، جس کو جھاڑ کر اماں نے جب کھولا تو اندر سے ایک چابی برآمد ہوئی تھی۔ اماں نے واپس سے وہاں کی مٹی برابر کی، اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں سے مٹی اکھاڑی ہی نہ ہو۔ اماں کی یہ حرکت میرے ارادے اور پختہ کرتے گئے۔ اب میں اماں کے پیچھے گئی تو دیکھا
وہ یہاں وہاں دیکھتے جلدی سے تالا کھول کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اب میرا آگے جا کر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مجھے معلوم تھا آگے وہی سب دہرایا جانے والا ہے۔ اس لیے اب میں نے کل کے لیے پورا منصوبہ سوچ لیا تھا کہ مجھے کل اٹھتے ہی کیا کیا کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کا سوچتے میں نارمل انداز میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی تاکہ اماں کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اگلے دن صبح اٹھتے میں نے اماں کو بہت پیار سے گلے لگایا اور اماں کے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے میں نے کہا آج اپنے ہاتھ سے اماں کو جوس بنا کر پلاؤں گی۔ میں نے جوس میں نیند کی دوا ملا کر اماں کو پلا دی، کمرے میں لے گئی۔ ابھی باتیں کرتے ہی تھوڑی دیر ہوئی تھی، اماں جب گہری نیند میں چلے گئی تو میں جلدی سے باہر جا کر مٹی سے چابی نکالی۔ دل الگ دھڑک رہا تھا، کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمت کرتے میں نے چابی تالے میں گھمائی اور آنکھیں ایک بار بند کرتے کھولا اور اللہ کا نام لے کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کمرے میں گئی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر میرا بہنوئی نظر آیا مجھے۔ ایک زوردار چیخ میں نے ماری جسے سنتے اماں اور ابا دونوں اس کمرے میں آ گئے تھے۔ ابا کے چہرے پر حیرانگی اور صدمے والے تاثرات تھے، جبکہ اماں کے چہرے پر افسوس اور شرمندگی بھرے ایک پل کے لیے ان کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ ابا غضبناک تیور لیے اماں کی طرف بڑھے تھے اور اماں کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ کیوں کیا تو نے ایسا؟ ایک ماں ہو کر تو نے ایسا کیا؟ تجھے شرم نہ آئی؟ مجھے سب کچھ سچ سچ جاننا ہے۔ اگر ایک بھی لفظ جھوٹ بولا تو اس عمر میں طلاق کا دھبا لے کر تمہیں تیرے بھائی کے گھر چھوڑ دوں گا، اور تو اپنی بھابھی کو جانتی ہے 2 دن بھی زندہ نہیں رہے گی۔ ابا نے غصے سے اماں کو گردن سے پکڑ کر سچ بتانے کا کہا اور ساتھ ہی ساتھ طلاق کی دھمکی دی۔ میں تو پریشان اماں ابا کو دیکھتی تو کبھی ان کے علاوہ کمرے میں موجود ان 2 لوگوں کو دیکھتی، پریشان سی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ یہ راز واقعی بہت بھیانک تھا جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ ابا کی دھمکی سنتے اماں نے بولنا شروع کر دیا۔ میں شادی کے بعد جب اس گھر میں آئی تو خوش رہتی تھی۔ جب میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی تھی نمرا، جو کہ پیدائشی معذور تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ 6 سال کی ہوئی تھی جب میں نے اسے ایک مزار پر لے گئی تو وہاں بابا جی نے اسے دوا دی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ تیری یہ بیٹی بھاگوں والی ہے، اس سے تجھے ساری زندگی نفع ہوگا، اس کا خیال رکھنا، اس پر بری نظر نہ پڑے، جب تک یہ محفوظ رہے گی اس کی دعا قبول ہوتی رہے گی۔ تو دائی ہے، اپنے ہر کیس سے پہلے اس سے دعا کروایا کر، سب نارمل ہوگا اور اس کی شفا سے ہر بھانج عورت حاملہ ہو جائے گی۔ یہ خود تو معذور ہے لیکن دوسروں کے لیے یہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے کام آئے گی اور کامیابی ٹھہرے گی۔ لیکن بس ایک بات یاد رکھنا، جس دن اس نے اپنے خاندان میں سے کسی کے لیے دعا کی، اس کے بعد سے اس کی دعا غیروں پر اثر نہیں کرے گی۔ بابا کی بات سنتے ہی میں حیران اور بہت خوش بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد گھر آتے میں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا اور سب میں یہ بات مشہور کروا دی کہ واپسی پر آتے ہوئے اندھیرے اور بارش کی وجہ سے بیٹی کھو گئی، اس لیے لاش بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد جیسا بابا نے کہا سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوتا گیا۔ جو بھی بھانج عورت آتی نمرا سے دعا کروا کر میں ان کو دوا دیتی تو جلد ان کو خوشخبری مل جاتی۔ پہلے نیکی کا سوچ کر کرتی، اس کے بعد مجھے دولت کا نشہ سا ہو گیا تھا، بس پیسے ہی پیسے ہوں، اور یہی کیا تھا میں نے۔ اب علاج کی رقم دگنی کر چکی تھی، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ پھر آسیہ میری بڑی بیٹی کو بھانج پن کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اس کے لیے نمرا سے دعا نہ کروا پائی تھی۔ اس کے بعد مجھے ہانیہ کی بات میں دم لگا کہ شاید میں اس کی شادی کروا دوں اور دوسرے شوہر سے وہ حاملہ ہو جائے۔ اماں نے سر نیچا کیے ہمیں ساری سچائی بتائی تھی۔ ہم سب حیران تھے۔ اماں نے دولت کی چکا چوند کی لالچ میں اپنی ہی معذور بیٹی کو پچھلے 23 سالوں سے قید بنا کر رکھا تھا۔ آخر کیسی ماں تھی وہ اماں؟ میری بھانج بہن کو ہسپتال لے کر چلی گئی تھی لیکن اپنی دوسری بیٹی سے اس کے لیے دعا نہ کروا پائی تھی۔ اس کے بعد سچ سامنے آیا کہ میری معذور بہن پہلے سے بیمار تھی اور اماں چاہتی تھی وہ مر جائے تو ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر زندہ رہتی تو بھی بس علاج کروانا تھا، لیکن جب بڑی ہو جاتی تو بوجھ بن جاتی اور کوئی شادی نہ کرتا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اماں کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس کو جو ناکارہ سمجھ رہے تھے وہ تو سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، اس لیے اسے قید کر لیا تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچی رہے۔ اماں کے لیے تو وہ خزانے کی چابی تھی، کیسے اسے کچھ ہونے دیتی؟ آج بھی میرے بہنوئی کو اندر چھوڑ گئی تھی کیونکہ میری بہن چند دنوں سے بیمار تھی، اس کے لیے دوائی وغیرہ لے کر آیا تھا اور اماں نے کہا تھا وہ دعا نہیں کر سکتی لیکن اگر بہنوئی اس کا خیال رکھے گا تو اس کی برکت سے ان کو اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے۔
ابا کا دل کیا وہ اماں کو کچھ کر دے۔ بہت مشکل سے میں نے اور میرے بہنوں نے اماں کو سمجھایا۔ اس کے بعد میں اپنی بہن نمرہ کو اس کمرے سے آزاد کروا کر اپنے کمرے میں ساتھ لے آئی۔ اب وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اب جو بھی مریض آتی پہلے میری بہن سے دعا کرواتی اور پھر اماں سے علاج۔ کچھ تو بس دعا کروا کر ہی چلی جاتی۔ اب اماں کی جگہ میری بہن کا نام ہر جگہ لیا جانے لگا۔ اب سب اس کے پاس آتے تھے اپنی مرادیں لے کر، اور میں ہی ان میں علی بھی تھے جو اپنی بہن کے لیے دعا کروانے آئے تھے، اور میری بہن سے متاثر ہو کر انہوں نے رشتہ بھیج دیا تھا۔ اب میری بہن اپنے گھر میں خوش ہے۔ میری دونوں بہنوں کو اللہ نے اولاد نورینہ سے نوازا ہے۔ میری بہن کی شادی کے بعد اماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ بستر پر لگ گئی تھی۔ اس بابا نے یہ دعا کا عمل اسی لیے ہی کیا تھا تاکہ جب اماں کے سامنے اپنی صحیح بیٹی کی زندگی یا بھانج پن کا سوال آئے تو دیکھنا تھا وہ کسے چنتی ہے۔ اس نے پیسے کو اہمیت دی تھی، ساتھ دوسروں کا بھلا کرنے کی بھی تھوڑی بہت کوشش کی تھی، وہ بھی بس شروع میں، جس کی وجہ سے اس کی اپنی بیٹی بھانج رہ گئی تھی۔ لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، جسے چاہے جہاں سے چاہے عطا کرتا ہے۔ مجھے خوشی ہے میں نے اماں کا سچ جاننے کی کوشش کر کے اپنی بہن کو آزادی دلوائی، جس کی وجہ سے میں بھی اب خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، زیادہ کی چاہ میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر اماں کو اپنے کام پر یقین ہوتا، آج میری ایک بہن اتنے سال قید اور دوسری بھانج کی وجہ سے طلاق یافتہ نہ ہوتی۔ اماں نے ناانصافی کی تھی، جس کی سزا کے طور پر اب وہ کسی اور کا علاج کرنا تو دور دوسروں کی محتاج ہو گئے رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اماں کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہوا؟ کیا اماں نے ہی اپنی معذور بیٹی کو اتنے سال بس دولت کی چاہ میں قید کر صحیح کیا تھا؟ امید کرتی ہوں میری آج کی سٹوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک نئی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔